آپ اور میں غازہ کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، فلسطین کے بارے میں کہ وہاں پر اسرائیلی فورسز ظلم ڈھا رہی ہیں، یہودی مار رہے ہیں مسلمانوں کو، بے قصور معصوم لوگوں کو، لیکن ہم اس غازہ کے بارے میں بات نہیں کرتے جو ہمارے گھروں میں بنا ہوا ہے۔ آج کی محفل اسی غازہ کے بارے میں ہے۔ آج کی محفل ان ملازموں کے بارے میں ہیں، ان ڈومیسٹک ہیلپ والے لوگوں کے بارے میں ہیں، ان میڈز کے بارے میں ہیں جو کہ ہم سب کے، آپ کے اور میرے گھروں میں کام کرتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ اس دن میں ایک خاتون کے پاس بیٹھا تھا جو کہ میری ایک آنٹی تھیں، تو ان کے گھر پہ میں بیٹھا تھا، وہ میرے سے ہیومن رائٹس کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھیں۔ وہ میرے سے بات کر رہی تھیں کہ آپ سوشل ایشوز پر بات کرتے ہو، فلانا بھی بہت ایشو ہے، فلانا بہت ایشو ہے، چائلڈ لیبر ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں بہت ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں حکومت بہت ظلم ڈھا رہی ہے، بے قصور غریب آدمی مر رہا ہے۔ یہی بات چیت کرتے کرتے ان کی نوکرانی میرے لیے پانی لے کر آئی، اور جیسے ہی وہ پانی لے کر آئی تو ان آنٹی نے اس نوکرانی کو کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو سمجھایا تھا کہ باغ میں سے پھول مت توڑے، لیکن اس نے پھر بھی آج پھول توڑے ہیں، اپنی بیٹی کو بھیجو ادھر۔ اور وہ غصے سے لال ہو گئی اس سے بات کرتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر میری طرف دیکھا اور نارمل طریقے سے بات کرنا شروع ہو گئی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ میں تو خود اپنی جو بھی خواتین کے گروپس ہیں وہاں پر آواز اٹھاتی ہوں، میں واٹس ایپ گروپس میں بولتی ہوں، اور یہی بات کرتے کرتے وہ بچی آ گئی جو کہ ان کی نوکرانی کی بیٹی تھی۔ اور جیسے ہی وہ آئی تو میں حیران رہ گیا کہ آنٹی نے رکھ کے اس بچی کے منہ پر چپیڑ ماری، تھپڑ مار دیا اس کے منہ پر۔ اور میں آنٹی کی طرف دیکھتا رہا کہ انہوں نے کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ آگ بگولا ہو کر اسے بولنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گارڈن میں نہیں جانا، نہیں پھول توڑنا، تمہیں پتہ ہے امپورٹڈ پھول ہیں وہ سارے جو کہ تم نے توڑ دیے۔ اور اتنے برے طریقے سے اسے ڈانٹا اور اس بچی کو تھپڑ مارا۔ اس بچی کا گال سرخ ہو گیا، لیکن وہ بچی ڈر کی وجہ سے رو بھی نہیں رہی تھی، اسے رونا آ رہا تھا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، لیکن اس کو اتنا ڈر تھا اس وقت کہ اگر وہ یہاں پر روئی تو اسے ایک اور تھپڑ نہ پڑ جائے، اور وہ بچی وہاں سے چلی گئی۔ اور پھر سے وہ آنٹی میری طرف دیکھ کر بات کرنا شروع ہو گئی کہ بیٹا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، میں بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے یوٹیوب چینل پر پوڈ کاسٹ پر بلاؤ، میں بات کروں گی کہ جو غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہم سب لوگ جو کہ بہت آوازیں اٹھاتے ہیں، جو کہ باہر کے اوپر، فلسطین کے اوپر، کشمیر کے اوپر، پاکستان میں غریب لوگوں کے اوپر کہ اس پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ وہ ظلم ہو رہا ہے، بہت آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم آواز نہیں اٹھاتے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، اسے ہم روکتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہمارا باپ بھائی کوئی بھی ملازموں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہو، ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے، ہم انہیں روکتے نہیں ہیں۔ بہت دفعہ تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ظلم میں آتی ہے، یہ چیز ظلم میں نہیں آتی۔ یہ بات ان کی دل آزاری کر سکتی ہے، یہ بات نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم تو انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ انویزیبل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے جو کہ نظر نہیں آتے۔ یہ معاشرہ امیروں کا معاشرہ ہے، اس کے اندر کام امیر کرتا ہے، اس کے اندر نظر امیر آتا ہے، غریب نظر نہیں آتا۔ وہ ڈرائیور، وہ چوکیدار، وہ مالی، وہ ملازم، وہ خانسامہ نظر نہیں آتا۔ وہ صرف اور صرف امیروں کے گھر کام کرتا رہتا ہے، ان کی خدمت کرتے کرتے مر جاتا ہے، اس کی نسلیں مر جاتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، ان کے بارے میں بات کوئی نہیں کرتا، ان کو عزت کوئی نہیں دیتا۔ یہ جو ملازم ہیں یا یہ جو غریب لوگ ہیں جو ہماری خدمتیں کرتے ہیں، جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، ان کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا۔ تمام امیر لوگوں کا جو بھی لائف سٹائل ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو خود ہی برتن دھوتے ہیں، خود ہی کپڑے دھوتے ہیں، خود ہی باتھ روم صاف کرتے ہیں، وہاں پر یہ ہیلپ نہیں ہوتی ان کے پاس، لیکن پاکستان میں ہوتی ہے، اور ان کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن ہم پھر بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ان کا کوئی کانٹریکٹ ہے، نہ کوئی ان کے ہم بچوں کا خیال کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی اور ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہی ہیں کہ یہ خود ہی کھا پی کے پورا کر لیتے ہیں، یا پھر ان کو ان کی اوقات سے بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اس طرح کی گھٹیا باتیں کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ اگر ہم انہیں پیسہ نہیں بھی دیتے یا نہیں دینا چاہتے یا نہیں دے سکتے، کم از کم عزت تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہم دینا نہیں چاہتے۔ اب بہت سارے ایسے مظالم ہیں جو ہم ان کے اوپر ڈھاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ظلم ہے یا یہ بے عزتی ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم انہیں چلا کے بات کرتے ہیں، چیخ کے بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ہم ان کا نام نہیں بلاتے، ہم انہیں کہتے ہیں اوئے سن،
او ادھر آ، بات سن، یہاں آ، یہ کر، اس ٹون میں ہم بات کرتے ہیں۔ ان کا نام لینا ہم پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں لیتے ہم ان کا نام؟ کیا ہماری شان کم ہو جاتی ہے ان کا نام لینے سے؟ ہم انہیں عزت نہیں دے پاتے۔ اور یہی باتیں بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی کمتر چیز ہے یا کچھ اس طرح کا، اور وہ بھی پھر ملازموں سے اسی طریقے سے ہی بات کرتے ہیں۔ آج کل ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا نہیں، ان سے عزت سے بات کرنی ہے۔ اور وہ بھی کیوں سیکھیں؟ اگر ہم خود نہیں کریں گے تو وہ کیسے سیکھیں گے؟ اس کے بعد پھر ہم اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کے اوپر بھی ورک لوڈ زیادہ ہو سکتا ہے، وہ بھی تھک سکتے ہیں، ان کو بھی نیند آتی ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس ہی مر گئے ہیں۔ ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم پیسے دے رہے ہیں تو شاید ہم نے انہیں خرید لیا ہے، یہ ہمارے غلام ہو گئے ہیں اور بس یہ کام ہی کرتے جائیں، اور ان کا زندگی میں اور کوئی چیز نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی لائف ہی نہیں ہے۔ احساس مر گیا ہمارا ان کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم ان سے ہر طرح کی خدمت لے لیتے ہیں، لیکن ہم ان پر شک کرتے ہیں، ہر ایک چیز پر شک۔ ہم ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹرسٹ کر لیں گے، ہم انہیں گھر کی چابی دے کر ٹرسٹ کر لیں گے، ہم ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھا لیں گے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس نے چمچ چرا لیا۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس نے موبائل رکھا ہوا ہے تو لازمی کچھ غلط کام کرتا ہوگا یہ، یا کرتی ہوگی موبائل کے اوپر۔ ہم شک کرتے ہیں۔ ہم ان سے کام تو پورے پروفیشنل لوگوں والا لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں۔ ہمیں ہر ایک ملازم چور نظر آتا ہے، اور اگر وہ چور ہیں تو ہم انہیں رکھتے کیوں ہیں؟ ہم خود کام کر لیں۔ لیکن چوری کا شاید الزام لگا کے یا انہیں دھتکار کیا، انہیں برا بھلا کہہ کر ہمیں خود کوئی دلی تسکین ملتی ہے، یا شاید ہمارا زور ہی ان کے اوپر چلتا ہے۔ شاید بقایا معاشرہ ہمیں یہ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم اپنی پاور ان کے اوپر جھاڑ سکیں، لیکن ان کے اوپر ہماری پاور چلتی ہے تو ہمارا جو دل کرتا ہے ہم انہیں بول دیتے ہیں۔ پھر ہم انہیں ایک اچھوت کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، ہم ان کے برتن الگ رکھتے ہیں، ہم ان کو کرسی نہیں دیتے بیٹھنے کے لیے، ہم انہیں کھانا بھی کہتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھاؤ۔ اتنی زیادہ ہماری چھوٹی سوچ ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہی ایک چھوٹی ذات بنا لی ہے، ایک لو کاسٹ بنا لی ہے کہ نہیں یہ تو کسی لو کاسٹ کے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ایک الگ ہی طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے، جبکہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور سب برابر ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر آ کر دین کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں داڑھی رکھتے ہوئے دین یاد آتا ہے، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دین یاد آتا ہے، ہمیں دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہوئے دین یاد آتا ہے، لیکن ہمیں اس برتاؤ کے اوپر دین یاد نہیں آتا۔ حدیثوں کے اندر، اسلامک اسکرپچرز کے اندر یہ بات بار بار آتی ہے کہ جو لوگ آپ کے کنٹرول میں دیے گئے ہیں ان کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کرو، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم ہر نماز کے اندر بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین یعنی کہ پورے عالم کا رب۔ وہ صرف آپ کا میرا رب نہیں ہے، وہ ہمارے ڈرائیورز کا، ہماری میڈز کا، ہمارے خانساموں کا، ہمارے گارڈز کا، ان سب کا بھی رب ہے۔ اور اس رب نے بہت صاف صاف کہا ہے کہ برتری کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ کے اوپر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس برتاؤ کے لیے ہمارے پاس بہت عجیب سے ایکسکیوزز ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی تو اتنا نہیں ہے، اوپر سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہم انہیں کہاں سے دیں؟ اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے تو کم از کم عزت تو دے سکتے ہیں، کم از کم ان کے ساتھ برتاؤ تو اچھا کر سکتے ہیں، ان ساتھ پیار سے بات تو کر سکتے ہیں، ان کا احساس تو کر سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو غلط کرتے ہیں، یہ بھی تو چوریاں کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے ان کا بچہ ضد کر رہا ہو کہ میں نے کچھ میٹھا کھانا ہے، تو انہوں نے فریج سے نکال کر کچھ میٹھا اپنے بچے کو دے دیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ویسے ایمان ڈگمگا گیا ہو، کوئی اور بات ہو، اور کتنی بڑی چوری ہوگی؟ کیا اتنی بڑی چوری ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ برباد ہو جائیں؟ ہر شخص انسان ہے، اس کو انسان ہونے کا مارجن دینا چاہیے، جو کہ ہم کسی کو بھی نہیں دیتے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جتنا بھی دے دو یہ اپریشیٹ نہیں کرتے، تو کیا آپ کو واقعی میں ان سے اپریسیشن چاہیے یا آپ کو اللہ سے اپریسیشن چاہیے؟ کیا آپ ان کے لیے کر رہے ہیں یا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو خدا دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی کچھ کر لیں، اس کا صلہ آپ کو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور صلے کی امید رکھنی بھی صرف اللہ سے ہی چاہیے۔ اس لیے ان کے ساتھ اگر آپ نرم لہجہ کر لیں گے، ان کو کچھ اپنے پاس سے دے دیں گے، تو وہ اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے نوازے گا۔
پھر بہت سارے گھروں میں آج کل 10 سے 14 سال کی عمر کے بچے کام کر رہے ہیں، جو کہ ان کے کام کرنے کی عمر نہیں ہے، ان کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے۔ اگر آپ نے انہیں اپنے گھر میں رکھا بھی ہوا ہے اور ان سے کام کروانا بھی ہے تو کم از کم ان کی پڑھائی شروع کروا دیں کہ وہ دن میں جا کر پڑھائی کر لیں، آپ ان سے شام میں کام کروا لیں۔ ویسے تو کام نہیں کروانا چاہیے، کسی بڑی عمر کے بندے کو رکھیں، اس بچے کو بھی رکھ کے وہ پیسے اس کے ماں باپ کو دے دیں اور اس بچے کو پڑھنے دیں۔ آپ یقین مانیں، آپ اس بچے کے لیے کریں گے، آپ کے اپنے بچے سنور جائیں گے، آپ کی اپنی زندگی سنور جائے گی، آپ کی اپنی آخرت سنور جائے گی۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آخرت میں کام آئیں گی۔ جب انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا تو تب یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی نمازیں اتنی کام نہ آئیں جتنی ایک بچے کے ساتھ تھوڑی سی رحم دلی آپ کے کام آ جائے، غریب کے بچے کو سنوارنے کی نیکی آپ کے کام آ جائے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ آخرت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، کون امیر تھا کون غریب تھا، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا جائے گا اور تب یہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم میں سے کون تقویٰ پہ تھا، بتاؤ تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ کون کون سے لوگ تھے اور تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا کے اندر ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ کیا گیا، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تب آپ سوچیں کہ کیا آپ اس دن کے لیے تیار ہیں، کیا آپ ان کے جوابات کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہم ان کے ساتھ تھوڑی سی رحم دلی کر کے، تھوڑی سی انہیں عزت دے کے، تھوڑا سا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، اور ہم اتنا بڑا موقع گنوا رہے ہیں۔ اور ہماری خواتین اسپیشلی گھروں میں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ گھروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا دل ہے، ان کی زندگی ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے، ان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر انسان کو عزت کا حق ہے، جیسے آپ کی ہماری عزت ہے اسی طرح سے ان کی بھی عزت ہے۔ تو اس لیے خدا را ان کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آئیں، اپنے لیے جہنم کی آگ تیار مت کریں۔ یہ اس طرح کا گناہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہم ہر روز یہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اپنی آخرت بنائیں، اپنی زندگی بھی بنائیں۔ اور کامنٹس میں مجھے یہ بات ضرور بتائیں کہ آپ کے گھر کے اندر ملازموں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے، آپ کے اپنے گھر کے اندر کس طرح کا سسٹم ہے۔ اور اگر آپ ہماری یہ محفل دیکھ کر اپنی کوئی بھی چیز بدلنا چاہتے ہیں یا بدل رہے ہیں تو وہ بھی کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔